اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور اے حبیب یاد کیجئے کہ جب کہا عیسیٰ بن مریم نے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، الیکم، وہ اللہ کا رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، مصدقاً، اس حال میں کہ تصدیق کرنے والا ہے، لما بین یدیہ، اس کی جو میرے سامنے ہے، من التورات، یعنی تورات، ومبشراً، اور اس حال میں کہ بشارت دینے والا ہے یا میں بشارت دینے والا ہوں، برسول، اس رسول کی، یاتی من بعدی، جو میرے بعد آئے گا، من بعد اسمہ احمد، جو میرے بعد آئیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا۔ فلما، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا کلام ختم ہوا، اللہ فرماتا ہے کہ فلما جاءہم بالبینات، پھر جب وہ رسول تشریف لائے ان کفار کے پاس واضح نشانیوں کے ساتھ، قالوا، تو انہوں نے کہا، ھذا سحر مبین، کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قول نقل فرمایا جو آپ نے بنی اسرائیل کے سامنے بیان فرمایا تھا۔ تو ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے تو وہ اذ ہے، اذ، اور جب یہ اذ آتا ہے، اس کو ٹیکنیکل زبان میں مفعول فیہ کہتے ہیں، اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی فعل ورب چاہیے ہوتا ہے جس سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ تو عمومی طور پہ مفسرین یہاں اذکر فعل یا ورب پوشیدہ مانتے ہیں۔ اذکر کا مطلب یاد کیجئے، تو کس کو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ یاد کیجئے؟ تو ان کے فاعل جو ہیں اذکر کا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں۔ اب یہ بڑی حیرت انگیز چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد میں تشریف لائے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اے حبیب یاد کیجئے جب عیسیٰ نے یہ فرمایا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ گواہ بنا رہا ہے اللہ تعالیٰ ان سابقہ واقعات پر، اور بھی اس کی توضیح تشریح ہے لیکن وہ بہت طویل ہو جائے گی اور اس پہ پھر دلائل دینے ہوں گے، تو اس لیے اتنا بس سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو پرانی چیزیں یاد کروائی ہیں۔ یاد کیجئے جب ایسا ہوا تھا، یاد کیجئے جب ایسا ہوا تھا۔ تو انسان یاد تو اسے کرتا ہے جو اس نے پہلے دیکھا ہو، جو اس نے پہلے سنا ہو۔ تو ہم کہتے ہیں یار یاد ہے ہم کل گئے تھے تو کیا ہوا تھا، پہلے والی چیز کو یاد کراتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ چیزیں الہام فرمائی ہوئی ہیں، ان چیزوں کے بارے میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے جانتے تھے اللہ کی عطا سے۔ تو پھر اللہ نے یاد کرائی، حبیب یاد کیجئے کہ جب عیسیٰ بن مریم نے بنی اسرائیل سے یہ فرمایا۔ اچھا، عیسیٰ بن مریم، مریم آپ کی والدہ ہیں، آپ کو پتہ ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو والد کی طرف منسوب نہیں کیا گیا، حالانکہ سب کو والد کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اور وجہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اپنی قدرت کا زبردست اظہار فرمایا۔ وہ اس طرح کہ بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی والدہ یہ کنواری تھیں اور بڑے نیک خاندان سے تھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بغیر شوہر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حاملہ فرمایا۔ حضرت جبریل امین، قرآن میں پورا ہے یہ واقعہ کہ جبریل امین انسانی شکل میں تشریف لائے، بی بی مریم کسی کام سے ذرا گھر سے علیحدہ ہوئی تھیں، تو اچانک سامنے آ گئے تو وہ ڈر گئیں کہ یہ آدمی کیسے میرے سامنے آ گیا۔ تو انہوں نے بتایا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں تاکہ آپ کو بشارت دوں کہ آپ ایک بچے کی والدہ ہوں گی۔ تو انہوں نے کہا مجھے تو کسی آدمی نے چھوا بھی نہیں، میرے بچہ کیسے ہوگا؟ تو انہوں نے پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ کا فیصلہ ایسا ہی ہے۔ تو بس پھر اللہ نے کن فیکون، جو اللہ ارادہ فرماتا ہے اتنا فرماتا ہے کن۔ بعض نے کہا تلفظ کن مراد نہیں ہے، بس ارادہ، کہ اللہ ارادہ کرتا ہے فوراً وہ چیز مارز وجود میں آ جاتی ہے۔ اور بی بی مریم حاملہ ہوئیں، اور بہت تیزی کے ساتھ 9 مہینے نہیں گزرے، فوراً ہی حاملہ ہوئیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کچھ عرصے بعد ہی پیدا ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر والد کے پیدا ہونا یہ آپ کے لیے کوئی عیب نہیں ہے، ورنہ کسی کے اگر والد نہ ہوں، کوئی کہے بھائی ان کے باپ کا نہیں پتہ، تو معاذ اللہ اس کے بارے میں نیگیٹو تھاٹس آتی ہیں کہ بھئی ان کی والدہ نے کوئی غلط کام کیا ہوگا۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا واقعہ قرآن میں بیان کر کے قیامت تک کے لیے ان کی عصمت اور عفت کی گواہی بھی دی، اور دوسری بات یہ سمجھائی کہ اللہ تعالیٰ اسباب ظاہریہ کا محتاج نہیں ہے۔ عمومی طور پر مرد اور عورت کے ملاپ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، جیسے پیرنٹس ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں ہمارے، پھر بچہ پیدا ہوتا ہے، یا آپ کی شادیاں ہوں گی، آپ کی اولاد ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ہر چیز کا ایک نمونہ پیدا فرمایا۔ مثال کے طور پہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا بغیر ماں باپ کے، پھر جب آدم علیہ السلام کے دل میں نکاح کی خواہش پیدا ہوئی تو آپ کی پسلی سے پیدا کیا بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو، تو بی بی حوا کو بغیر ماں کے ایک مرد سے پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو فقط ماں سے عورت سے پیدا کیا، بغیر مرد کے پیدا کیا، اور ہم سب کو مرد و عورت سے پیدا کیا۔ ہر چیز کا ایک نمونہ اللہ نے قائم فرما کر اور یہ ثابت فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ اسباب ظاہریہ کا محتاج نہیں ہے۔ ان چیزوں پہ بھی غور کرنا چاہیے۔ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے مایوس نہیں ہوتا، کہ ہمارے گھروں میں عمومی طور پہ جو خاص طور پہ خواتین، مردوں کے اندر بھی ہے لیکن میں نے بہنوں میں زیادہ یہ چیز دیکھی ہے کہ کوئی مسئلہ ہو گیا، پتہ نہیں کیسے حل ہوگا، ڈپریسڈ ہو جائیں گی۔ اب انہیں سمجھائیں بھئی اللہ تعالیٰ کر دے، کیسے کرے گا اللہ تعالیٰ، یعنی ان کو پورا بتاؤ، روڈ میپ بتا دو کہ کیسے ہوگا، تب یہ مطمئن ہوتی ہیں، ورنہ ان کو بلیو ہی نہیں ہو پاتا کہ ہم جس کرائسس میں پھنس گئے وہ ختم بھی ہو سکتا ہے۔ جب ان چیزوں کو ہم غور کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی قدرت والا ہے، پوری کائنات کا نظام کون چلا رہا ہے، آپ یوٹیوب پہ جائیں اور ناسا کی ویڈیوز دیکھ لیں اور پلینٹس کے بارے میں آپ معلومات حاصل کریں، زمین سے اربوں گنا بڑے بڑے سیارے، اور ایک دو نہیں، آپ کی گلیکسی دیکھ لیں، اس پوری گلیکسی کے اندر اس میں کتنے سولر سسٹم ہیں، یعنی ایک سورج، پھر اس کے آربٹ میں گھومنے والے سیارے، یہ جیسے ہمارا ہے ایک سولر سسٹم، ایسے ہی لاکھوں ہیں، پھر وہ مل کر ایک گلیکسی، اور پھر ایسی لاکھوں گلیکسیز، اور پھر اس سے آگے کلسٹر، پھر لاکھوں کلسٹر، پھر یونیورس، پھر لاکھوں یونیورس، اتنا وسیع نظام، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اکیلی ذات، اور ہم وقت وہ تمام کی طرف متوجہ بھی ہے، نظام چلا بھی رہا ہے۔ جب اس پر ہم غور کرتے ہیں تو پھر ماشاءاللہ ایمان مضبوط ہوتا ہے، اعتقاد مضبوط ہوتا ہے، مایوسی سے انسان ڈپریشن سے باہر نکلتا ہے، اور بڑے بڑے کرائسس میں اس کو یقین ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے ایسا نکال سکتا ہے جیسے آٹے میں سے بال نکل جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا یا بنی اسرائیل، اسرائیل جو ہے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، جس کا ترجمہ بندہ، عبداللہ ہے، اللہ کا بندہ، اور بنی یہ اصل میں بنون تھا، بیٹے، جب یہ اسرائیل کے ساتھ ملا، اس کو اضافت کہتے ہیں تو نون گر جاتا ہے جمع کا، بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹوں۔ تو بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو نسلیں تھیں وہ بنی اسرائیل کہلاتی تھیں، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے۔ تو یعقوب علیہ السلام پوتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے، پھر آپ سے یوسف علیہ السلام، بنیامین اور 10 اور بیٹے۔ تو جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ اسحاق علیہ السلام سے آئے، حتیٰ کہ آخری حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کوئی نبی نہیں آئے تھے۔ اس لیے یہود کو یقین تھا کہ اب جو آخری نبی آئیں گے وہ ہم میں سے ہوں گے، بنی اسرائیل میں سے، کیونکہ اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہی سب آ رہے تھے، بنی اسرائیل میں سے ہی تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ فرمانا تھا، اس کی مرضی ہے، اپنی رسالت کو جہاں رکھے۔ ہمارے آخری نبی پیدا ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے، اور ایک ہی نبی پیدا ہوئے، اور کوئی نبی ان کی نسل سے پیدا نہیں ہوئے۔ اس چیز نے یہود و نصارہ کو حسد میں مبتلا کر دیا کہ ہم میں سے بنی اسرائیل سے کیوں نہیں نکلے آئے، یہ تو عربوں میں آ گئے، یہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے کیسے آ گئے؟ انہوں نے اس وجہ سے آپ پر ایمان لانے سے انکار کر دیا، کفر پر قائم رہے اور ایمان قبول نہیں کیا، اور تباہی ہے۔ تو آپ نے ان کو مخاطب کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ ان کو مستقبل کے بارے میں پہلے سے بتا رہے ہیں۔ اور یہ جو آج کرسچنس کے پاس انجیل ہیں، ویسے تو 32 کے قریب اناجیل ہیں ان کی، کیونکہ انسانی تصرفات آسمانی کتابوں میں سب میں تقریباً ہو چکے ہیں، تو 32 انجیلیں ہیں۔ اب ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام کون سا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کتاب کی شکل میں نازل ہوا، جس کو انجیل کہا جاتا ہے، اور توریت جو تھی یہود کے لیے نازل ہوئی تھی۔
تو اب آپ تو فیصلہ ہی نہیں کر سکتے. 32 انجیلیں، ہر ایک میں مضمون دوسرے سے مختلف، یعنی انسانی ایسا تصرف اس میں ہو چکا ہے کہ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ والی انجیل خالصتاً اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں بندوں کا کلام بھی شامل ہو گیا. لیکن اب بھی اگر آپ انجیل دیکھیں گے تو بہت سی میں یہ والی بشارت اب بھی موجود ہے کہ ایک نبی میرے بعد آئیں گے جن پر تمہیں ایمان لانا ہے. تو چلیں قرآن پر کوئی ایمان لے کر نہ آئے کہ بھئی ہم قرآن کو نہیں مانتے، تو مسلمانوں کی کتاب ہے، تو اپنی ہی کتاب پہ اگر غور و تفکر کر لیں، اس میں بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے، اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے توریت میں بھی ہے کہ انہوں نے بتایا کہ وہ نبی آئیں گے، عرب میں کہاں کہاں پیدا ہوں گے، ان کے شکل صورت کیسی ہوگی، ان کے بال کیسے ہوں گے، ان کے صحابہ کیسے ہوں گے. توریت تک میں حضرت شیخین کریمین کا تذکرہ موجود ہے. یہ اگر آپ الخصائص الکبریٰ اٹھا کے پڑھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں جو روایات موجود ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ سرکار کی تو بشارت دی گئی تھی، آپ کے اصحاب کا تذکرہ بھی ان میں موجود ہے. اب اس کے باوجود اگر کوئی حق کو قبول نہ کرے تو یہ اس کے لیے بڑا نقصان کا باعث ہے. اب آپ نے کیا بشارت دی یا غیبی خبر دی؟ آپ نے فرمایا اے بنی اسرائیل، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں.